چیختے ہیں چلاتے ہیں. آؤ ذرا تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹاؤ. یہ بصرہ ہے بصرہ. ایک نوجوان ہے اپنی بے حیا محبوبہ کے ساتھ چل رہا. ہلکی سی بارش ہوئی, یہ چل رہے ہیں, بغل سے ایک اللہ والے کا گزر ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ والے ہیں یہ, اللہ والے کا گزر ہوا. ہلکی سی بارش ہوئی تھی. بصرہ کے اندر نوجوان ہے اپنی بے حیا محبوبہ کے ساتھ چل رہا ہے. آواز بڑھا دو, کو کم کرنے کا مطلب نہیں کہ آواز بند کر دو. تو نوجوان اپنی بے حیا محبوبہ کے ساتھ چل رہا ہے اور ایک اللہ والے کا بغل سے گزر ہو رہا. ہلکی سی بارش ہو گئی تھی تو اس بزرگ کی چپل سے چھینٹ اڑ گئی تو وہ عورت اس کے چہرے پر اور کپڑے پر چھینٹ پڑ گئی تو عجیب منہ بنائی. اچھا میاں بیوی اگر چلتے ہیں, میاں بیوی چلتے ہیں اور اگر شوہر سے کچھ چوک ہو جائے تو زیادہ تر کوشش عورت کرتی ہے کہ جھگڑے نہ ہو میرے شوہر سے. لیکن کوئی دو نمبری عورت ہوتی ہے تو کچھ زیادہ ہی اینٹھن ہوتی ہے اس کے اندر. وہ منہ زیادہ بنانے لگی, منہ زیادہ اینٹھنے لگی. اس کا یار سمجھ گیا کہ میری محبوبہ کو اس نے بہت تکلیف دیا بزرگ نے. وہ نوجوان آگے بڑھا, نوجوان آگے بڑھ کر اللہ والے کے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ والے کو چکر آ گیا. سر پکڑ کر کھڑے رہ گئے, چہرے سے چنگاری نکل گئی. جب طبیعت بحال ہوئی, یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا, تیرا شکر ہے. شکر ادا کر کے وہ آگے بڑھے. ایک نوجوان نے دیکھا, آئے ہائے بابا آ رہے ہیں, اللہ والے آ رہے ہیں. اس نے جلدی جلدی دودھ تیار کر دیا. کہا بابا دودھ پی لو. بابا نے کہا نہیں بیٹے ہمیں دودھ نہیں پینا ہے. کہا نہیں بابا دودھ پی لو. بابا نے کہا نہیں ہمیں دودھ نہیں پینا ہے. تب نوجوان نے کہا اے بابا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نظر کو قبول فرماتے تھے, یہ نظر ہے قبول فرما لیجیے. فوراً بیٹھ گئے. دودھ ابھی منہ کے قریب کیا تھا, اتنے میں چند نوجوان آ گئے اور کہنے لگے بابا تمہارے دھرم گرو محمد عربی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے, تم نے بد دعا دی ہے؟ بابا نے کہا نہیں بیٹو ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے. نوجوانوں نے کہا نہیں, تم کیسے اپنے دھرم گرو کے فالوور ہو, تم بد دعا دیتے ہو. بابا نے کہا نہیں بیٹو ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے. تب نوجوانوں نے کہا سنو, اگر تم نے بد دعا نہیں دی ہے تو وہ نوجوان جس نے ابھی تمہیں تھپڑ مارا تھا اچانک اپنی گھر کی چھت پر گیا, پیر پھسلا زمین پہ گرا مر گیا. اگر تم نے بد دعا نہ دیا ہوتا تو اتنا جلدی وہ نوجوان نہیں مرتا. ابھی آپ کو تھپڑ مار کے گیا, چھت کے اوپر پیر پھسلا زمین پہ گرا مر گیا. یقیناً تم نے بد دعا دی ہے, بد دعا نہ دی ہوتی تو نوجوان اتنا جلدی مرتا نہیں. جواب سنو, ہو سکے تو یہ جواب کو اپنے دل میں جگہ دے دینا. اللہ کی عزت کی قسم وہ بزرگ فرماتے ہیں اے نوجوانوں سنو, میری چپل سے چھینٹ اڑی تو نوجوان کی محبوبہ کے چہرے پر پڑ گئی تو اس کے یار کو بڑا برا لگا. پھر اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا. جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو بڑا برا لگا, میرے یار نے اسے مار دیا. نعرہ تکبیر, ذرا پورا مجمع نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت اولیاء کرام فیضان سرکار تاج الشریعہ. جس کا یار رب العلا ہو جائے اسے بھلا کوئی تکلیف دے سکتا؟ کیا کہنے, لیکن آج اپنے رب سے یاری چھوڑ دی, ہم اپنے رب سے تعلقات ہم نے چھوڑ دی ہے. ورنہ آج بھی آپ ذرا جائزہ لے لو, خدا کی قسم تم بہت اعلیٰ ہو. عید کی نماز ہوتی ہے نا, اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو. چند بوڑھے بیچارے مسجد میں جاتے, نوجوان تو کہتے ہیں بوڑھا پیر قبر میں لٹکائے یہ نماز پڑھے.
میں تو بھی جوان ہوں، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جو کبھی ہفتے بھر مسجد نہیں آیا وہ بھی جمعہ میں مسجد جاتا ہے۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں آپ کو ایسے بھی نوجوان ملیں گے جو کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، وہ عید کی نماز سیدھے پڑھتے ہیں۔ ایک ہمارا جاننے والا تھا، وہ کبھی جمعہ نہیں پڑھتا، عید کی نماز پڑھتا۔ تو اس سے ایک دوست نے کہا، ارے یار کیسے مسلمان ہو کہ تم عید بقرعید پڑھتے ہو، جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھتے ہو؟ تو جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، جواب دیتا ہے مسلمان ہے وہی جو نماز پڑھے دو ہی ایسے، یعنی عید بقرعید۔ اللہ رحم فرمائے۔ کہنا یہ ہے اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن پابند نہیں۔ ہفتے کی نماز جمعہ ہے، وہ بھی پابند نہیں۔ ہاں، دنیا کا سارا مسلمان سال میں ایک نماز کا پابند ہے۔ جو کبھی جمعہ نہیں پڑھتا وہ بھی رات 4 بجے نہا کر سب سے اگلی صف میں عید میں بیٹھا رہتا ہے، چادر ودر بچھائے، رومال بچھائے، بوتل لیے، ہے سال میں ایک بار پڑھنے آئے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر کہیں ہمارے امام سے چوک ہو گئی، ہمارے کبھی امام سے تکبیر میں چوک ہو گئی، بھائی ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے امام سے بھی چوک ہو سکتا ہے، تو ڈیلی والا نمازی کم، ہفتے والا نمازی کم، یہ سال والا نمازی امام صاحب کی اچھی خیریت لیتا ہے کہ سال میں ایک بار نماز پڑھنے بھی تم نے گڑبڑ کر دیا، ہمیشہ امام صاحب کو کوستا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے، اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، پابند نہیں ہے، سال میں ایک نماز کا۔ جب دنیا کا مسلمان پابند ہو گیا تو آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے، اب تو باہر نماز پڑھنے پر ہمارے یو پی پہ پابندی، نماز باہر نہ پڑھیے، ہمارے یہاں پابندی، اور اچھی بات ہے، روڈ نماز کے لیے نہیں ہوئے۔ اور آپ حدیث شریف اگر پڑھو تو 7 مقام ایسے ہیں جہاں نماز پڑھنا اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، ان میں ایک جگہ یہ بھی ہے سڑک۔ خیر، نماز نہیں، لیکن جب سڑک پر بھی لوگ نماز مجبوراً پڑھتے، تھوڑی دیر میں آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں مسلمان جب عید کی نماز پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر میں مسجد بھر گئی، روڈ پہ صف آ گئی، روڈ بھی فل ہو گیا، اب روڈ بڑھ رہی ہے، صفیں بڑھتی جا رہی ہیں، چوراہے تک صفیں پہنچ گئی، یہاں تک کہ چوراہا جام، آنے جانے کا راستہ بند، چاروں طرف سے ہماری پولیس کا پہرا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارا انڈیا کتنا عظیم ملک ہے۔ آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لو، بم مسجد میں گر رہے ہیں، مسجد میں چیچڑے اڑ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، لیکن پڑوسی ملک میں اس سے کہیں زیادہ وہ ڈر رہا ہے کوئی بم نہ پھینک دے، وہ زیادہ مسجد میں بھی دوسرے سے ڈر رہا ہے۔ لیکن ہمارا ہندوستان ہے، یہ ہمارا وطن ہے، جب ہم عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ہندو بھائی وردی میں ہوتا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، تم اطمینان سے نماز پڑھو، کوئی گولی آئے گی ہم اپنا سینہ دے دیں گے، اپنے سینے کو چھلنی کر دیں گے، لیکن تم پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ صورت دیکھنا ہے تو انڈیا میں دیکھ لو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نماز ہو رہی ہے، چاروں طرف سے پولیس کا پہرا۔ آپ بتاؤ، دل سے بتانا، پی ایم کی گاڑی آ جائے، ہے پی ایم کے اندر اتنی ہمت کہ آج غریب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، آگے سے چلا جائے، فوراً پولیس کرے گی اسٹاپ سر۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ، فوراً پولیس سے چیک کرے گی، اسٹاپ سر، کیوں؟ مسلمان نماز پڑھے، پی ایم ہے لیکن گاڑی روک دیں گے۔ سی ایم آ رہے تھے، اسٹاپ سر، کیوں؟ مسلمان نماز پڑھ رہے۔ آئی جی آ رہے تھے، اسٹاپ سر، کیوں؟ مسلمان نماز پڑھ رہے۔ ڈی آئی جی آ رہے تھے، اسٹاپ سر، کیوں؟ مسلمان نماز پڑھ رہے۔ کیا شان ہے آج آپ کی، وقت کے پی ایم ہے لیکن اونگ رہے، انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ہم جیسے غریبوں کا۔ ہائے ہائے ہائے، سی ایم انتظار کر رہے ہیں، آئی جی انتظار کر رہا ہے، ڈی آئی جی انتظار کر رہا ہے، پی ایم نے آرڈر کیا ڈرائیور گاڑی موڑو، نہ جانی کب تک نماز پڑھیں۔ جیسے پی ایم کی گاڑی مڑی،
ان کی سواگت کے لیے سی ایم ادھر سے بھاگتے, آئی جی ادھر بھاگا, ڈی آئی جی ادھر بھاگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, جب دنیا کا مسلمان ایک نماز کا پابند ہو گیا, حکومت کے بڑے بڑے عہدیداران اپنے اپنے راستے موڑنے پر مجبور ہو گئے. میرا یقین پکار اٹھا, اے کاش ہم غریب مسلمان 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں تو حکومتیں اپنے فیصلے واپس کرنے پر مجبور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. لیکن افسوس کہ آج ہماری پیشانی سجدے سے سونی, آج ہماری مسجد ویران ہے, جوا کھانا آباد ہے, شراب کھانا آباد ہے, مسجد ہماری خالی. اللہ اللہ, اپنے حالات کو ذرا جو غور کرو. آج حسد, جلن, ایک دوسرے کی بربادی کا تماشا دیکھنے کا شوق, یہ سب ہمارے اندر ہے. آج کون چاہتا کوئی مسلمان ترقی کرے؟ کون چاہتا مسلمان کو فائدہ ہو؟ کچھ نہیں, ہمارا فائدہ ہو. آؤ ذرا امیر المومنین فاروق اعظم کے دور کو دیکھ. ایک دکان یہاں پہ ہے, ایک دکان وہاں ہے. سامان لینے آئے, بھیا یہ سامان کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے, دے دو. تو کہا نہیں. وہ اس بھائی کیا سے, یار تم دکان رکھے ہو اپنا سامان بیچنے کے لیے, تم اپنا سامان نہیں بیچ رہے ہو, اس کا سامان بیچوا رہے ہو. تو کہا یہ سب نہ پوچھو بھائی, وہیں سے لے لو. کہا عجیب آدمی ہے یار, دکان کہا وہ مہنگا دے گا سستا دے گا؟ کہا نہیں اتنے کا وہ بھی دے گا. تو ٹیڑھا منہ کر کے گراہک چلا گیا. اس کے بھیا کتنے کا ہے؟ لے تو لیا لیکن واپس آیا. کہا او بھائی مسلمان, یہ تو بتا, تو نے دکان کھول رکھی اپنا سامان بیچنے کے لیے, اپنا سامان نہ بیچ کر اس کا سامان بیچوا دیا, معاملہ کیا ہے؟ غور سے سننا. یہ مسلمان آنکھ میں آنسو تیرے گا. مسلمان کہتے ہو بھائی سن, اللہ کی عزت کی قسم, اب تک ہماری اتنی کمائی ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے رات میں بھوکے نہیں سوئیں گے. آج اگر تو اس دکاندار سے سامان نہ لیتا تو اس کے بچے بھوکے سو جاتے. اس لیے میں نے کہا تھا اس کی دکان سے سامان لے لو تاکہ اس کے بچے بھوکے نہ سو. یہ درد ہے مسلمان. آج ہم کیا کرتے, اگر اس کی دکان بھائی کی اچھی چل گئی تو کسی کھورہا مولوی سے سفلی عملے کرائے گی. اب بیچارہ دن بھر بیٹھا مکھی مارا, اب بیچارہ. اور یہ مولوی حرام خور ہے کہ اگر کوئی آپ کو ناخون کے برابر تکلیف ہو تو اتنا بیان کر دیں گے کہ آپ ڈر کے مارے کانپنے لگے. پھر آپ کہتے ہو حضرت کتنے کا سامان لکھ دیجیے. سامان لکھا, پوری دنیا میں ڈھونڈ ڈالو نہ ملے, ایسا ایسا سامان لکھ دیا. مجبور ہو کر کہتا ہے حضرت پیسہ کتنا لگی, آپ لے لو سامان لے آئے. اور اس کے بعد لے کر جاتا, دے دیا, مہینہ بھر 40 دن تم سے کاموں کرایا, جہاں کے تھے وہی رہے. اللہ کا فضل فرمائے. اپنی بنیاد برباد نہ کرو. ذرا دیکھو خدا کی قسم مسلمان کی شان کیا ہے. جنگوں میں پہلے پانی پلانے والے الگ, مرہم پٹی کرنے والے الگ. گھماسان کی جنگ ہو رہی ہے, اچانک ایک مسلمان تیر و تلوار کے زخم سے تاب نہ لا کر زمین پر گر گئے. آواز دے دیا یا اخی العطش, اے پانی پلانے والے بھائی, پیاس کی شدت ہمیں تڑپا رہی ہے, پانی پلا دو. زمین پر لوٹ رہے, پانی پلانے والا دوڑتے ہوئے آیا, پانی دے لیجیے. ابھی یہ مسلمان پانی اپنے منہ کے قریب لگایا ہی تھا, اتنے میں دوسرا مسلمان گھوڑے سے نیچے گر گیا. وہی آواز یا اخی العطش, اے میرے بھائی پیاس کی شدت ہمیں تڑپا رہی ہے, پانی پلا دو. یہ مسلمان جو بھی پانی منہ کے قریب کیا تھا وہ کہتا ہے پانی پلانے والے کہیں ایسا نہ ہو وہ بھائی جو گھوڑے سے گرا ہے ہم سے زیادہ پیاسا ہو, میں پانی پینے میں لگ جاؤں. یہ مسلمان تب دوڑتے, لہذا پہلے ہمیں نہیں, پہلے اس مسلمان کو پانی پلاؤ. ہائے ہائے, وہ پانی لے کر دوسرے کے پاس گیا, وہ پانی ابھی منہ کے قریب نہ کیا, تیسرا مسلمان گھوڑے سے نیچے گر گیا. وہی آواز پانی پلانے والے بھائی پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. دوسرا مسلمان کہتا ہے او پانی پلانے والے کہیں وہ بھائی ہم سے زیادہ پیاسا نہ ہو,
پہلے پانی اسے پلا دو، ایسا نہ ہو ہم پانی پینے میں لگ جائے وہ پیاسا دم توڑ دے۔ پانی لے کر جب اس کے پاس بھاگے تو اس کی روح نکل چکی تھی، وہ پہلے کی طرف اشارہ کیے ہوئے، پہلے کی طرف پہنچا، پانی پلانے والا دوسری کی طرف اشارہ کیے ہوئے، روح نکل گئی، لیکن اپنے آپ کو دوسرے مسلمان پر فضیلت اور اولیت نہیں دیا۔ آج ہماری حالت کیا؟ کوئی چیز اگر ہو تو ہم سوچتے ہیں سب ہم ہی لے لیں۔ ایک سرکار میں 500 روپیہ مل رہے تھے ان مسلم عورتوں کو جن کے پیٹ میں بچہ تھا، تو ہمارے گونڈا میں، ہمارا گھر چونکہ فیض آباد روڈ پر ہے امام باڑے کے پاس، تو آگے منن خان چوراہا ہے، وہیں پیسے بٹ رہے، وہ مسلم عورتیں جن کے پیٹ میں بچے کسی وجہ سے بھگدڑ ہو گئی تو کم سے کم 50 تکیہ جو پیٹ میں باندھ باندھ کے عورتیں آئی تھی وہ روڈ پہ پڑا ہوا۔ یہ حال ہے 500 کے لیے مسلم عورتیں پیٹ میں تکیہ باندھ باندھ کے آئی تھی کہ ہم بھی پیٹ سے ہمیں بھی 500 مل جائے۔ یہ مسلمان کی حالت، اللہ رحم فرمائے۔ آج ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں، ذرا تمہاری شان کیا ہے؟ آج معمولی پیسے پر بکتے ہو، لیکن تم ذرا اپنی شان ملاحظہ کر لو۔ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ تقریر تو انشاءاللہ آج علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں جن کو نیٹ کے ذریعے سنا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم علماء میں کبھی بحث ہوتی ہے اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا خطیب کون ہے، تو اکثر علماء کی رائے آتی ہے کہ علامہ شہریار صاحب کی وہ شخصیت کو آج آپ نے بلا رکھا ہے۔ قاری عبد الرحمن صاحب اس علاقے کی وہ عظیم قاری ہیں جو ہمارے گاؤں نوشہرہ میں پڑھاتے، بڑے اچھے قاری الحمدللہ، ہم بے پناہ ان سے مجھے عقیدت ہے، محبت ہے۔ قاری عبد الرحمن صاحب سینکڑوں ان کے شاگرد الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسے حفاظ و قرہ کو اللہ سلامت رکھے۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا لو، گھبرا تو نہیں رہے ہوا؟ اصل میں وہ ایک مولانا صاحب کلکتہ میں بہت دیر سے مائک پکڑے تھے، تو ایک نوجوان اٹھا بڑا بھاری کلہ اور بڑا بھائی بھی ڈنڈا، تو کبھی مولانا صاحب کی طرف کبھی مجمع کی طرف۔ مولانا نے دیکھا نوجوان بڑے غصے میں ہے، بڑا ہائی بھائی کلہ ہے اور ڈنڈو بڑا مضبوط ہے، تو مولانا صاحب نے کہا او بھیا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو غصے سے کانپ رہا تھا، کہا آپ مولانا ہو مہمان ہو، آپ سے کوئی مطلب نہیں، میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ کو لے کے آیا ہے۔ تو کہیں ہماری کمیٹی اور قاری عبد الرحمن کو نہ آپ ڈھونڈنے لگے۔ آئیے اپنی تاریخ سنیے، خدا کی قسم جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تاریخ اسے بھی بھول جاتی ہے۔ غسان کا بادشاہ، اللہ کے حبیب نے 2 مسلمان کو بھیجا، جاؤ اسلام کی دعوت دے کے آؤ۔ جب پتا چلا بادشاہ کو کہ عرب کے بدو آ رہے ہیں، عرب والوں کو لوگ بدو کہتے تھے، دیہاتی گنوار کہتے تھے، عرب کے بدو آ رہے ہیں، اور مسلمان ان کے لیے 3 میل میں قیمتی قالین بچھایا، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہماری امیری کو دیکھیں گے، ہمارے بڑکپن کو دیکھیں گے تو اپنے اسلام کی چمک دمک یہ بھول جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے 3 میل میں قیمتی قالین اور دونوں طرف سے چاندی اور سونے کے گلدستے رکھوا دیے، سونے چاندی کے گلدستے 3 میل میں دونوں طرف سے، اور یہ 2 مسلمان ایک چادر پہنے ہیں ایک چادر اوڑے، اور ان چادروں میں پیوند لگا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، آج اگر کرسی ہمیں نہ دی جائے تو ہم لوگ پینٹ و کرسی دیکھتے ہیں کہ نچوا زمینیم کیسے بیٹھی، ہماری کرچ نہ خراب ہو جائے۔ ہائے ہائے، اور اسی زمین کے اندر ہمیں جانا ہے، یہیں لیٹنا ہے، ہمیں اسی میں لیٹنا۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھاؤ۔ اب جب مسلمان 3 میل پہلے پہنچے تو دیکھا قیمتی قالین، دونوں طرف سونے چاندی کے گلدستے، الحمدللہ دونوں مسلمان۔ آپ تاریخ اسلام پڑھ لو، اس بادشاہ کے پاس کم و بیش 10 لاکھ فوجیں ہیں۔ آج آدمی کتنا ڈر جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ اس کے رسول سے ڈرنے لگا دنیا کا ڈر اس سے نکل جاتا۔ اب ذرا دیکھو، مسلمان جب قالین کے پاس پہنچے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان نے تلوار نکال لیا، یہ بھیا سو رہے ہیں کہ ایسے ہئیے ہیں؟ اے بھیا السلام علیکم، ادھر 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 ادھر، السلام علیکم بیٹا، تم اکیلے میرے سلام کا جواب دے۔
بیٹا السلام علیکم. ماشاءاللہ اب آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ کو نیند آئے گی تو پھر میرا سلام آپ کے پاس ہوتا ہے. کبھی کبھی جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان تصورات میں محبوب کی گلیوں کی سیر کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں بند کرتا ہے, گلیوں کی سیر کرتا ہے. بے شک. کسی نے کہا نہیں ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے دیدار لیے. کے لیے. سبحان اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچا دے. بیٹا تھوڑی دیر اپنے آپ کو بیدار رکھ. مسلمان پہنچے, دونوں تلواریں باہر نکال لی. گلدستے جو سونے چاندی کے ہیں کاٹتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. قالین کو کاٹ رہے ہیں, گلدستے کو کاٹ کر چل رہے ہیں. فوجیوں کو جلال آ رہا ہے, لیکن آرڈر ہے جو مسلمان عرب سے آئے ہیں انہیں تکلیف نہ دیا جائے. جب مسلمان بادشاہ کے پاس پہنچے تو 2 سونے کی کرسی پیش کی گئی. اس پر بیٹھو, جو جس پر بیٹھ گیا وہ کرسی اسی کی ہے. ہائے ہائے ہائے, آج اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور نبی کے دیوانوں کا محاسبہ کرو. 2 مسلمان کھڑے ہیں, اپنا پیر نکالا اور دونوں نے کرسی کو مارا. سونے کی کرسی دور گری اور مسلمان زمین پر بیٹھ گئے. بادشاہ کو جلال آیا لیکن کنٹرول کیا. پوچھتا ہے اے عرب سے آنے والوں, ہم نے تمہاری عزت میں سونے کی کرسی رکھی تھی, آپ نے اسے پسند کیوں نہیں کیا؟ دونوں رسول اللہ کے دیوانے جواب دیتے ہیں ارے او بادشاہ, تیرے سونے کی کرسی سے میرے رب اعلیٰ کی زمین اچھی ہے, ہمیں زمین زیادہ پسند. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان تاج الشریعہ, نعرے تکبیر. یہ مسلمان ہیں. آج ہم لوگ کیا ہے, 500 روپیہ بک جاتے ہیں ضرورت پر. 500 روپیہ کی اہمیت کیا ہے؟ آپ بکری خریدے جاؤ تو جو لڑکیاں بکری چراتی کہتی ہے پچھاری دیو, تو 500 روپیہ پچھاری لے لے. آج وہ حیثیت ہماری ہو, 500 روپیہ لے لو, جھوے لے. یہ ہے تمہاری شان. ہائے ہائے, دنیا کے بادشاہ جس قوم کو کبھی نہ خرید سکے, بڑے بڑے بادشاہ جس کو کبھی نہ خرید سکے, آج ہماری قوم آج جس اینگل سے اپنے آپ کو دیکھو, اللہ کی قسم رونا آتا ہے. ہم آج چیختے چلاتے, آج حکومت کی طرف سے پریشانی, ان کی طرف سے پریشانی, ان کی. ہم نے کبھی اپنے کیریکٹر کو نہیں دیکھا, ہم اپنے کردار کو نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے اندر آج محبت ہے. آج کے 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ, 2 گلاس ہوتے 500 لوگوں میں, 2-3 لوٹا ہوتا, پانی صاحب ہو پانی صاحب ہو, اسی 1 گلاس میں لوگ پانی پیتے. کتنی محبت تھی آپس میں. آج گلاس الگ ہے, پلیٹ الگ ہے, سب کے لیے الگ الگ گلاس. آئے ہائے, ہم ماڈرن لائف میں آ گئے. یہ شان ہے لیکن محبت نام کی کوئی چیز نہیں. میرے آقا نے اسی لیے فرمایا تھا افشوا السلام, اے لوگوں سلام پھیلاؤ, سلام کیا کرو, سلام سے محبت بڑھتی ہے. لیکن آج کوئی کسی کو سلام کرتا ہے؟ ہاں, غریب آدمی وہ ضرور امیر کو سلام کرتا, جہاں دیکھ لیا بھیا سلام علیکم. لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا امیر آدمی کو کہ بغیر مطلب کے کسی غریب کو سلام کرتا. مطلب اس لیے کہتا ہوں, الیکشن آ جائے, 4 غریب یہاں بیٹھے ہیں تو سیٹ کی گاڑی رک جائے گی, آئیں گے بھیا سب سے ملیں گے, اور 10 منٹ میں واپس آ گئے تو پھر گاڑی روک, پھر بھیا. غریب سے اتنا سلام, اور الیکشن ختم تو اب کبھی نہیں. اب غریب بیچارہ بھیا سلام, 80% امیر سلام کا جواب نہیں دیتے, دیکھ لیا ہوگا. اور 20% جو امیر جواب بھی دیتے ہیں, وہ جواب کیسے, وعلیکم, ہلکا سا جھٹک دیا ہوگا. سلام کرنا تو دور کی بات ہے, سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. لیکن اے غریبوں, اپنی قسمت پر ناز کرو, اللہ توفیق دے, ہمیشہ پہلے سلام کرو. میرے آقا کی ایک روایت ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. انشاءاللہ تم پہلے جنت میں جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کیا کرو. اب ذرا ایک حدیث سن لو, اور یاد قاری اعجاز صاحب بہترین نعت نبی گنگنانے والے, اخلاق و محبت کے پیکر, اللہ سلامت رکھے.
آپ ذرا دیکھو، صدیق اعظم بہت بڑے، فضیلت میں بھی مرتبے میں بھی، مولائے کائنات یہ چھوٹے. علماء یہ حدیث بیان کرتے، یہ حدیث سے مائی ہے. تو ہمیشہ حضرت علی فرماتے میں ہمیشہ چاہتا کہ ابو بکر صدیق کو پہلے سلام کر لوں، لیکن نگاہ ٹکراتی ہے سلام آ جاتا ہے. ہائے ہائے، صدیق اعظم بڑے، لیکن علی فرماتے ہمیں موقع نہیں دیتے، نگاہ ٹکراتی سلام آ جاتا. ایک دن ایسا ہوا، علی تشریف فرما، صدیق اعظم کا گزر ہوا، دیکھے لیکن آج سلام نہیں کیا. سلام نہیں کیا تو علی پاک کو موقع مل گیا، فوراً السلام علیکم ورحمت اللہ. ابو بکر صدیق نے مسکرا کر جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیکن حضرت علی کے دل میں کھٹک ہو گئی، یار یہ وہ ابو بکر ہیں، کبھی مجھ کو موقع ہی نہیں دیتے، آج مجھے دیکھا جا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ناراض ہیں، آج انہوں نے مجھ کو پہلے سلام نہیں کیا. پہنچ گئے بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ صدیق اعظم ہم سے ناراض ہیں. آقا نے فرمایا علی کیسے پتا چلا تمہیں؟ یا رسول اللہ حضرت صدیق اعظم ہمیشہ مجھ کو دیکھتے تو پہلے سلام کرتے، آج انہوں نے مجھے دیکھا لیکن پہلے سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ اس سے مجھے لگتا ہے ہم سے ناراض. آقا نے فرمایا بلاؤ علی صدیق کو. بارگاہ مصطفیٰ میں ابو بکر آ گئے. آقا فرماتے ابو بکر تم علی سے ناراض ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں علی سے کیوں ناراض رہوں؟ تو آقا فرماتے اگر تم علی سے ناراض نہیں ہو، ہمیشہ تم علی کو پہلے سلام کرتے، آج دیکھا پھر بھی سلام نہیں کیا، اس کا مطلب کیا؟ حضرت علی حضرت صدیق اعظم کا جواب سنیں، بڑی توجہ سے سنیں، لیکن جواب سے پہلے ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں. آج ہماری آپ کی سوچ کیا ہے؟ ہم کو اگر کہیں سے فائدہ ہو رہا ہے، ہم کبھی نہیں چاہتے ہمارے کسی اور بھائی کا ہو جائے. مثلا آپ 9 بجے صبح ادھر کٹیا چوا لے کے چلے گئے مچھلی مارنے، اور 11 بجے جھولا بھر کے لے آئے. گاؤں کے لوگوں نے دیکھا ارے تم تو ابھی گئے تھے مچھلی مارنے، یار جھولا بھر کے کدھر سے لیا ہے؟ تو گیا تھا ادھر، تو کہہ دے گا یار میں ادھر گیا. اب بیچارہ جائے گا تالاب نہ جانی کہاں کہاں ڈھونڈے گا. ادھر گیا ہوگا تو بتا دے گا ادھر گیا تھا، وہ نہ جانی کہاں کہاں بھٹکے گا. یہ ہماری گھٹیا سوچ کہ جہاں سے میں فائدہ اٹھایا کہیں آپ نہ اٹھا لو. لیکن قربان جاؤ ان ذوات مقدسہ پر. آقا فرماتے ابو بکر آج تم نے پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ میں نے علی کو بہت مرتبہ پہلے سلام کیا، میرا یقین ہے میں پہلے جنت میں جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ میں پہلے جنت میں جاؤں میرا بھائی علی بعد میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے آج میں نے اپنے بھائی علی کو موقع دے دیا کہ میرا بھائی علی وہ بھی مجھے پہلے سلام کر لے تاکہ وہ بھی پہلے جنت میں جائے بعد میں نہ جائے. تکبیر، نعرے رسالت، فیضان تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر. یہ مسلمان کو فائدہ پہنچانا یہ نیت ہوا کرتی تھی. آج ہر بات پہ ہم لوگ لڑنے کے لیے 2-4 منٹ باتیں اور سن لو، زیادہ نہیں 5-7 منٹ، کیونکہ بہت عظیم خطیب کا خطاب سننا. 2 مسلمان لڑائی ہوتی ہے مسلمانوں میں، 2 صحابی لڑ گئے، بڑی توجہ سے لڑائی دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور مسلمانوں کی لڑائی دیکھیں، نیکوکار کی لڑائی دیکھیں. 2 صحابی میں لڑائی ہو گئی، پھیٹا پھیٹی چلی، مکہ مکہ. بارگاہ مصطفیٰ میں مقدمہ پہنچا یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت مارا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے بھی مجھے بہت مارا. میرے آقا نے فرمایا ارے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو چھلک، یا رسول اللہ میں نے مسجد نبوی کے دروازے پر ایک لکڑی گاڑی تھی جس کو ہم لوگ کھوٹا کہتے ہیں دیہات. یا رسول اللہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک لکڑی گاڑی تھی، انہوں نے وہ لکڑی اکھاڑ کر پھینک دیا، اسی لیے لڑائی ہو رہی. اچھا ایسی لڑائی ہم لوگ کھوٹا والی بہت کرتے ہیں، ہمار کھوٹا ہمار زمین، ہمار کھوٹا ہمار زمین، دل لڑائی یہاں نہیں. ہلو
کوئی کہہ دے عالموں سے حل کرا لو، نہیں، حافظوں سے حل کرا لو، نہیں، حضرت لوگوں سے حل کرا لو، نہیں، حل تو وہی ہوگا جہاں 4 گالی بھی پائیں، 4 لات بھی پائیں اور 2-4-5 ہزار روپیہ بھی جائے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ الغرض لکڑی گاڑی تھی، انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دی۔ آقا نے فرمایا صحابی تو نے یہ لکڑی گاڑی کیوں؟ کہاں؟ مسجد نبوی کے دروازے پر، وہ بھی تو نے لکڑی گاڑ دی۔ آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ یا رسول اللہ، جب مسلمان نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے تو جو دور و دراز سے آتے ہیں وہ اپنے اپنے جانوروں پر بیٹھ کر نماز کے لیے آتے، اور جب کوئی چیز باندھنے کو نہیں پاتے تو جانور کو چھوڑ کر نماز پڑھتے، اور جانور کو جب چھوڑ کر نماز پڑھتے تو خشوع خضوع کم رہتا، یعنی تھوڑا جلدی جلدی پڑھ، اس ڈر سے کہ جانور کہیں دور نہ چلا جائے۔ آج آپ بھی کوئی کام کرو جانور چھوڑ کر، تو ایک بار کام کرو گے دیکھ لو، کام کرو گے دیکھ لو، کئی جانور کہیں اور نہ چلا جائے، کسی کا نقصان نہ کرے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، مسلمان دور و دراز سے جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتے، جانور کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے تو جانور چھوڑ کر نماز پڑھتے تو خشوع خضوع کم رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، اسی لیے لکڑی گاڑ دی کہ مسلمان جب جانوروں پر بیٹھ کر آئیں تو اسی لکڑی میں اپنا جانور باندھ لیں گے، اور جب جانور باندھ کر نماز پڑھیں گے تو بڑے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ صحابی خوش ہو گئے۔ دوسرے صحابی سے آقا نے فرمایا تو نے وہ لکڑی اکھاڑی کیوں؟ آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے جو تکلیف دینے والا تنکا ہٹا دے گا اللہ کے ہاں اسے بڑا عظیم اجر ملے گا۔ مسلمان عشاء اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے آتے ہیں، ہو سکتا ہے اندھیرے کی وجہ سے کسی مسلمان کا پیر اس لکڑی میں ٹکرا جائے، مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے یہ لکڑی اٹھا کر پھینک دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ اب بتاؤ، لکڑی گاڑا کیوں تو نے اچھا کیا، لکڑی اکھاڑا کیوں تو نے بھی اچھا کیا۔ پھر میرے آقا نے آسمان دیکھا، تیسری مرتبہ مسکرائے۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ مبارک ہو، تم دونوں کی لڑائی سے رب العلا خوش ہو کر تم دونوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے، تم دونوں جنتی۔ وہ لوگ وہ لڑائی لڑتے کہ دونوں فریق سے میرا رحمان راضی۔ آج ہم لوگ وہ لڑائی لڑتے ہیں کہ دونوں سے شیطان راضی رہے، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں لڑتے، اپنی موج کے لیے لڑتے۔ لیکن وہ لوگ اللہ والے، ایک منٹ سے، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اصلاحی تقریر کرنا، 1 منٹ کی بات سن لو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب فجر کی نماز کے سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صحابہ سلام پھیرتے، ایک صحابی اٹھے فوراً گھر چلے گئے، دعا نہیں مانگی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھے بھی، صحابہ دیکھنے لگے تو عجیب آدمی، دعا بھی نہیں مانگا، آقا کے پاس بیٹھے نہیں۔ دوسرے دن آقا نے سلام پھیرا فجر کی، پھر بھاگے۔ صحابہ نے شکایت کیا، یا رسول اللہ، یہ صحابی آپ کے پیچھے فجر کی نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، یا رسول اللہ یہ بغیر دعا مانگے بھاگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو۔ صحابی کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں سلام فجر کی نماز کا پھیرا جاتا بھاگ جاتے ہو، تم دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ ہائے ہائے وہ صحابہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں آنسوؤں کو روکو، جواب دو، تم دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے اور ہماری بیوی کے درمیان یہی ایک چادر ہے، جب میں صبح فجر کی نماز کے لیے آتا ہوں تو میری بیوی ننگی اندھیری کوٹری میں بیٹھی رہتی ہے، کونے میں بیٹھی رہتی، میں یہ چادر پہن کر آ جاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، آپ سلام پھیرتے ہیں میں بھاگتا ہوں، کہیں سورج نہ نکل جائے، میری بیوی کی نماز چھوٹ جائے، میں ننگا ہو کر کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ چادر اپنی بیوی کو دیتا ہوں، میری بیوی اوڑھ کر وہ نماز ادا کرتی۔
یا رسول اللہ اور کوئی چادر ہمارے دونوں کے درمیان نہیں. اللہ رونے لگے صحابی. ایسے مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے. ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا نہیں چھوڑ رہے. لہذا اے اسلام کے شہزادوں، تمہیں دیکھا کرو کہ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. آج قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے بالکل نکل چکا. ایک زمانہ تھا کہ فجر کے بعد درجنوں لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے. جس محلے سے گزر جاؤ ماں بہنوں کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. لیکن آج وہ ساری تلاوتیں ختم ہو گئی. جو نئی نویلی دلہن آتی ہے وہ بھی کبھی قرآن نہیں پڑھتی ہیں. لیکن 40 سال پیچھے جاؤ، بہت سے گاؤں میں یہ رواج تھا، جب نوی نویلی دلہن ڈولی پہ آتی اور کہاں لوگ ڈولی گاؤں کے باہر روک دیتے، اطلاع بھیجواتے. بوڑھی ماں کہتی ٹھہرو، ڈولی لے کر گھر نہ آنا. جلدی بوڑھی ماں وضو کرتی ہے، قرآن سینے سے لگاتی ہے، گاؤں کے باہر آتی ہے، ڈولی کا پردہ اٹھاتی ہے. اے نوی نویلی دلہن، پہلی مرتبہ تو سسرال آئی ہے، لے تیری نگاہ سب سے پہلے خدائے پاک کا قرآن دیکھ لے. بے شک. قرآن الٹتی ہے، نوی نویلی دلہن کو قرآن دکھاتی. جب قرآن دکھا دیتی، بوڑھی ماں کہتی اب لے چلو ڈولی گھر. ایسا مائیں کیوں کرتی تھی؟ بس 1 منٹ کی بات، ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا. اے نوی نویلی دلہن، پہلی مرتبہ تو سسرال آئی ہے، تیری پہلی نگاہ سسرال کا عالیشان محل نہ دیکھے، تیری پہلی نگاہ سسرال کی عالیشان بلڈنگ نہ دیکھے، تیری پہلی نگاہ سسرال کا عالیشان بیڈ روم نہ دیکھے، تیری پہلی نگاہ سسرال میں کچھ دیکھے تو پہلے خدا پاک کا قرآن دیکھے، تاکہ تیری نگاہوں میں قرآن چمکتا رہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان تاج الشریعہ. نعرے اس بہو کو قرآن دکھا کر جب اتارا جاتا تو وہ بہو قرآن اس کی نگاہوں کے سامنے چمکتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتی. آج کیا ہوتا ہے؟ گاڑی سجی ہوئی، دلہن آ رہی ہے، گاڑی ہلو ہلو ہولے ہولے چلی ہولے ہولے. کیوں؟ گاڑی کے سامنے 4-5 نشنیاں دے دنادن دے دنادن دے دنادن ناچ رہے، اس لیے گاڑی تیز نہیں چل پاتی. دلہن ڈولی میں دیکھ لو، یہ میرے سسرال والے، انہیں ڈانس بہت پسند ہے، انہیں ناچ بہت پسند ہے. مہینہ بھی نہیں گزرتا سسرال والوں کو نچانا شروع کر دی. پھر آپ بھاگتے ہو حضرت بچا لو، حضرت بچا لو، خطرناک بہو آ گئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.